بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے 2 ماہ اور خصوصاً نومبر تعین کرے گا پاکستان کے مستقبل کا۔ جعلی کیسز میں عمران خان کی سزائیں معطل ہو چکی ہے، ان کی رہائی ہوتی ہے یا یہ فیصلہ بھی سڑکوں پر ہونا ہے۔ لیکن ابھی جو میں آپ کے ساتھ یہ ایمرجنسی پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس کا مقصد عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم، جیل میں روا سلوک، ذہنی اذیت اور ان کی صحت کے حوالے سے خدشات کو جس طرح نارملائز کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی تشویشناک اور خطرناک ہے۔ ریجیم چین آپریشن سے لندن پلان تک آپ کو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ان کے مطابق مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں عمران خان نہیں تھا اور نہیں ہے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ اپنے ان مضمون مقاصد کے حصول کے لیے عمران خان کو جان سے مارنے کی منصوبہ سازی ہوئی، ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا، ان پر حملہ ہوا، گولیاں چلائی گئی اور پھر مورسی کے طرز کا منصوبے کا بھی انکشاف ہوا جو گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ہوتا آیا ہے۔ اس کے فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک طرف عمران خان کے حوالے سے دھمکیامیز پیغامات، دوسری طرف جیل میں جاری جبر، لیکن چالاکی سے اس کو نارملائز کر کے آپ سب کو بے مقصد بحثوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنا فوکس رکھیں۔ کبھی بیان داغا جاتا ہے کارکنان کو تسلی دینے کے لیے کہ بات چیت ہو رہی ہے، کبھی عدالتی فیصلوں کے بعد رہائی کو اپنے لیے گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے استعمال کر کے قوم کو امید دلائی جاتی ہے، کبھی پارٹی کے اندر تقسیم، کبھی بیانات کو بڑھا چڑھا کر سامنے لایا جاتا ہے، کبھی بظاہر پی ٹی آئی کے ہمدردوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے پاکستانیوں اور خاص کر تحریک کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے سامنے میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ عمران خان کی فورس ہے، آپ عمران خان کی طاقت ہے، کوئی اور معنی نہیں رکھتا۔ آپ کا طرز عمل اور آپ کا فوکس معنی رکھتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، اپوزیشن لیڈر، پارٹی کے متعدد رہنما بارہا اشارہ دے چکے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ اس کا وقت اور تفصیل عمل عمران خان سے مشاورت کے بعد پولیٹیکل کمیٹی دے گی۔ ٹویٹر پر اعلان کرنے سے پورا ملک باہر ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ تحریکوں کے پیچھے پوری ورکنگ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا، اس ورکنگ میں آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ تو نمبر 1، بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اب گراؤنڈ پر بھی متحرک ہے۔ مطلب صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ گراؤنڈ پر بھی متحرک ہے۔ اپنی ایکٹیویزم کو آرگنائز کریں، اپنے ضلع میں ہم خیال لوگوں کی لسٹیں بنائیں، ان سے رابطے بڑھائیں۔ احتجاج کے کال کے بعد جب آپ بازار میں پمپلیٹس تقسیم کرنے لگے تو جو لوگ احتجاج میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو یا اظہار کریں، ان کے نام اپنی لسٹوں میں شامل کریں۔ میں ہمیشہ یہی کرتا تھا جب بھی بازاروں میں کمپین کرتا تھا۔ پھر ہر علاقے اور بازار کی الگ ٹیمیں بنائیں جو لوگوں کو موبلائز کریں، متحد کریں، انہیں ذمہ داریاں دیں، اور احتجاج کے دن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ساتھ ان سب لوگوں کو قافلے کی صورت احتجاج میں لے آئے۔ نمبر 2، جو صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، اپنی توانائی اور قیمتی وقت پریڈکشنز پر ضائع نہ کریں۔ یقین مانیں آپ کی پیشن گوئیاں کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ ہر ایونٹ اور ہر معاملے پر نئی جرک ریئیکشنز دینے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ ریجیم چین آپریشن اور لندن پلان کی معلومات آپ کے پاس ہے اور آپ اس گریٹر گیم کو سمجھ چکے ہیں، تو پھر ہر بریکنگ نیوز پر خوشی کا اظہار یا مایوس نہ ہو۔ روز روز نئے شوشے آپ کو مقصد سے ہٹانے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ میڈیا کنٹرول ہے، پروپیگنڈا عروج پر ہے، معلومات محدود ہے۔ اقلیتی رکاوٹ آپ ہے۔ آپ کی توجہ ہٹنے کا مطلب ہے کہ ان کے ناپاک عزائم کے حصول کی طرف پیش قدمی۔ عمران خان کی رہائی، جبر کے خلاف اور آئینہ قانون کی بالادستی صرف میری ہی نہیں، آپ کی بھی زندگیاں اس پر منحصر ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ صرف وقت کا فرق ہو شاید، ناکامی کی صورت میں انجام ہم سب کا ایک ہی ہوگا اور پہلے جانے والا شاید فائدے میں ہی رہے۔ نمبر 3، منتخب اراکین اسمبلی کیا کر سکتے ہیں؟ فیصلہ کریں سب سے پہلے۔ ان 8 مہینوں میں اس اسمبلی سے عوامی فلاح کا کون سا ایسا کام ہوا ہے کہ جس سے آپ کا
بظاہر مفاہمانہ طرز عمل جسٹیفائی ہو سکے، قانون سازی تک اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور آئین کا چہرہ مس کر کے اپنے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار کی ایک آدھ تقریر اور ایونٹ ٹو ایونٹ احتجاج کی بات نہیں ہے، آپ کی قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے، اور پورے ایوان میں آپ ہی ہے جو قوم کے نمائندہ ان کے جذبات کے ترجمان ہیں۔ آپ کا لیڈر ناحق قید میں ہے اور آپ خود بدترین وسطیت کا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ بزنس ایز یوزول کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کے لیڈر کی آپ کے گھروں کی خواتین تک کو اٹھایا جا رہا ہے، آپ کی لیڈر سے لے کر کارکنان تک قید میں ہے، کیسے چل سکتا ہے یہ بات؟ آپ چلنے کیسے دے رہے ہیں جب خبر آتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں اس قسم کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے؟ ان کی صحت کے حوالے سے خدشات ہیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، ہم بزنس ایز یوزول ہونے دیں۔ اس ایوان میں 2013 میں جو الیکٹ ہو کے آئے تھے، اگر وہ موجود ہو تو ان سے گزارش ہے کہ عمران خان جب ہم صرف 34 اراکین اسمبلی تھے اس وقت ہمیں کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور کس طرح یونائٹ ہو کے ہم پارلیمنٹ میں ہر اہم ایشو کو اٹھاتے تھے۔ اس وقت تو قوم کی امید عمران خان کی بات ہے، لہٰذا فیصلہ کریں۔ نمبر 4، ٹاک شوز اور جو پارٹی کے ترجمان ہیں۔ ٹاک شوز کی ضرورت یاد رکھے اس وقت آپ ہیں۔ مخالفین تک کا ایک پروگرام، ایک ویلاگ عمران خان کے ذکر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کسی چینل کو، کسی اینکر کو عمران خان کے اوپر ہونے والے ظلم پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ ان کا نام، ان کی تصویر دکھانے میں اگر ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ ہم ٹاک شوز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے بیانیے یا اپنی لیڈر یا اپنے کاز کو اس سے کیا فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی شکلیں وہاں پہ دکھانے جائیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، جس طرح عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ جب بھی آپ ٹاک شو میں شرکت کریں اور وہاں سے اٹھے تو آپ ذہن میں کلیئر ہو کہ آپ اپنے پارٹی، اپنے کاز، اپنے نظریے، جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے اس کے حصول کے لیے آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، تو اسی سوچ کے ساتھ آپ وہاں پہ جائیں۔ ولیج کونسل اور جتنے کارکنان گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہ تو خود ہمیشہ شرکت بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اب عادت ہو گئی ہے خود ہی میسج کر کے آپس میں بیٹھ جانے کی۔ تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان آپ کے علاوہ بھی لوگوں کا لیڈر ہے، یہ ملک تحریک انصاف کے کارکنان کا صرف نہیں، پاکستان کی عوام کا بھی اتنا ہی ہے۔ لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کو موبلائز کریں، فائنل کال کی تیاری کے ساتھ ساتھ جب بھی پارٹی کی طرف سے احتجاج کی کال ہو تو صرف کارکنان اور ممبر شرکت نہ کرے بلکہ لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کو بتائیں ان کے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے اور کیسے ایک شخص ان کے حق کی خاطر تنگ و تاریک کوٹری میں قید ہے۔ پی ٹی آئی وکلا تنظیموں کا ہر نمائندہ ممبر اپنی ساتھیوں کو جھنجھوڑے عدالتی نظام کا مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے، فیصلوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، قوانین بوٹ کے نوک پر ہے، آپ کا کولیگ لاپتہ ہے، روز کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرے، کڑے ہو جائے، لوگوں کو موبلائز کرے، اور جتنے بھی نوجوان وکلا ہے جو بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے یا عمران خان کا نام ان کے ساتھ لگا وہ اب لیڈر بن چکے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں۔ آپ خود وکلا کنونشن کریں، کیوں کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ جب بھی عدالتوں میں پیش ہو اور عمران خان جو اس وقت حق قید ہے عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے اکٹھے آواز اٹھائے، پریس کانفرنسز کرے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ بات ہونے نہ دیں، تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے 2 سوال اور ہوتے ہیں، ایک ہی کہ قوم کیا کر سکتی ہے، تو قوم سے تو اتنا کہوں گا کہ میرے پاکستانیوں، عمران خان جیل میں تھے جب الیکشن آیا، نشان چھین لیا گیا تھا، نمائندوں کا اور امیدواروں کا علم تک نہیں تھا، لیکن آپ ہی تھے جو ڈھونڈ کے ہزاروں نشانات آپ نے ازبر کر دیے تھے، آپ ہی تھے جو اپنے نمائندوں کو خود ڈھونڈ رہے تھے، آپ ہی تھے جو انتخابی مہم چلا رہے تھے، آپ یہ پاکستانی قوم پولیس اسٹیشن پہ کھڑی رہی، آپ لوگوں نے پوری انتخابی مہم چلائی اور آپ نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو جتوایا تھا۔ اس وقت بھی خاص کر کے 2 مہینے اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ، وہی موٹیویشن چاہیے، وہی عزم چاہیے، وہی جذبہ چاہیے کہ جب بھی عمران خان یا پارٹی کی طرف سے کال دی جاتی ہے، اگر آپ کے شہر میں ہو تو آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس پر آپ نے آواز اٹھانی ہے، اگر آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ادھر آواز اٹھانی ہے، اور جب فائنل کال آئے
آپ نے خود اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے اس میں شرکت کرنی ہے۔ دو اور سوال جو سوشل میڈیا میں بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ لیڈ کون کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ظلم کے خلاف کھڑا رہا، مشکل میں کھڑا رہا، وہ لیڈر بن چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو بھی تحریک انصاف کے کمیٹیز کے ممبران ہیں یا ایوانوں میں ہیں یا جو قیادت عہدوں پر ہے، وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہے۔ لہٰذا جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آئے تو یہ بحث شروع نہ کرے کہ لیڈ کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا یا مجھے جب موقع ملے گا۔ جب پارٹی کی طرف سے جمعے کا دن کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاج کرے، تو آپ اپنے شہر اپنے حلقے میں احتجاج کر کے دکھائے اور سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائے۔ جب بھی اسلام آباد کی یا بڑے جلسوں کی کال آتی ہے تو اپنے حلقے سے سب سے پہلے قافلہ لے کے آئے، بڑی تعداد میں اس میں شرکت کرے۔ اور پھر سوال لیڈرشپ کا نہیں ہوتا کہ لیڈ کون کرے گا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آتی ہے کہ فلاں دن احتجاج ہوگا، تو میرے حلقے میں ویر و پوشی کے باوجود صرف ضلع کی سطح پہ احتجاج نہیں ہوتا، بلکہ ہر صوبائی حلقے کی سطح پر احتجاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سنجانی جلسہ ہو، اسلام آباد ڈی چوک جلسہ ہو، چاہے سوابی ہو، چاہے لاہور ہو، اس میں پہلے اپنے قافلوں کو، اپنے حلقے سے قافلوں کو انشور کراتا ہوں، پھر اس کے بعد جو پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں جو لوگ نکال کے لا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جہاں بھی ایونٹ ہوتے ہیں مقامی لوگ عمران خان کے نام پہ نکل آتے ہیں، لیکن جو دور سے لوگ لے کے آتے ہیں بعد میں ان سے رابطہ کرتے ہیں، بعد میں نوجوانوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہر ٹکٹ ہولڈر اور ہر لیڈر اور ہر کمیٹی کا ممبر خود اپنے حلقوں سے قافلوں کو انشور کرے، اور جب بھی احتجاج کی کال ہو بڑا احتجاج انشور کرے۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دن جب احتجاج ہو یا فائنل کال ہو تو چین آف کمانڈ کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی طرف سے واضح ہدایت ہے کہ سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کی مشاورت بھی ہوگی، اور ایک چین آف کمانڈ کی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جو آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی۔ اب جزا سزا کا پوچھا جائے گا، ایک اور سوال بڑا ہے، تو سزا آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان نے جس طرح پہلے کہتے تھے 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد جب لوگ پوچھتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ پارٹی میں آ گئے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، تو عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ نظریہ بہت بڑا ہے، ہر کوئی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ خود بخود لوگ فلٹر ہوتے جائیں گے۔ فلٹر ہوتے گئے، آپ نے دیکھ لیا۔ پھر آج کل آپ احتساب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ بھیجا ان کو پارٹی سے نکالا گیا۔ پھر سوال ہوگا جزا کا، تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق بنیگالہ سے لے کر زمان پار اور اس کے بعد 9 مئی اور 9 مئی سے لے کے ڈی چوک کے احتجاج تک بہت سارے نئے چہرے جو سامنے آئے اور جن میں پوٹینشل تھا، ان سب کا ڈیٹا میں عمران خان کی ہدایت کے مطابق مرتب کر چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین، جو کارکنان، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کے خاندانوں والوں کو اٹھایا گیا یا ان کو اٹھایا گیا، جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے جبر برداشت کیا، جن کے گھر توڑے گئے، جو احتجاج میں سے شریک ہوئے، ان سب کا ڈیٹا بھی مرتب کر چکا ہوں۔ اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ہمارے کافی ایکٹیوسٹ اب گراؤنڈ پر بھی سرگرم ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں ان میں سے بہت سو کو یو سی لیول سے لے کر مرکز تک کی ذمہ داریاں انشاءاللہ سنبھالتے آپ ان کو دیکھیں گے۔ آخر میں یہ تمام نکات بیان کرنے کے بعد آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس تو یہ لگژری نہیں ہے کہ میں روز ٹویٹ کر سکوں، میرے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے کہ میں روز آپ سے بات کر سکوں۔ جلسوں میں اور احتجاجوں کے لیے میں کس طریقے سے کس طرح رابطہ کرتا ہوں وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ بسم اللہ کیجیے۔ یہی 2 مہینے اور خاص کر نومبر کا مہینہ ہے، عہد کیجیے۔ جب تک قیادت تاریخ کا اعلان کرتی ہے، آپ کی نہ صرف گراؤنڈ پر تیاری مکمل ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی فورم پر آپ کی نظر مقصد سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ جو بحث اور جو فضول آپ کا ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اپنا نشانہ سیدھا رکھے۔ عمران خان کی سزائے معطل ہو چکی ہے۔ عمران خان اس وقت جیل میں لندن پلان کے تحت، اور خود کو آئین و قانون سے مبرہ سمجھنے والا اور خود کو اس جنگل کا بادشاہ کہنے والا اس کی وجہ سے ہے۔ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، یہ بھی کوئی پارٹی نے نہیں کیا،
اسٹیبلشمنٹ فائزیسا چیف الیکشن کمیشنر نے چرایا ہمارا مینڈیٹ، اور پی ڈی ایم اور یہ جماعتیں اس کی بینیفیشری بھی ہیں. تو جبر ہو رہا ہے جو